السلام علیکم ناظرین، کلینکل ٹاک کی نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالسلام رانا۔ اور آج جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے وہ ہے بچوں کا پیدائشی پاؤں کا ٹیڑھا پن۔ تو اس کو کلب فٹ بھی کہتے ہیں، کونجینیٹل ٹیلیپس ایکوینو وائرس کو۔ تو پاکستان کے اندر تقریباً 1000 برتھس میں سے، یعنی کہ جو 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک بچہ ہے وہ اس مرض کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے جو پاؤں ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ علاج نہیں کرا سکتا، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ دیہاتی ایریا ہے، اور وہاں سے علاج تک رسائی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اویئرنیس بھی نہیں اتنی ہوتی کہ اس کا علاج پاسبل ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پروگرام ہے یہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے۔ تو اگر تو بچہ کا علاج پراپر ٹائم پہ ہو جائے، ٹائم جو ہے نا وہ شرط ہے، تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ٹائم پہ نہیں ہوتا تو بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب معذوری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مطلب جو ضعیفی ہے یا جو معذوری ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک محتاجی، وہ ایک برڈن ہے جو ہمارے ملک پر بھی اور قوم پر بھی، فیملی پر تو ہے ہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر محمد امجد۔ آپ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور منسلک ہیں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل سیالکوٹ سے، الشیخ ہاسپٹل سے اور احد ہاسپٹل سے۔ تو فردر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو کلینکل ٹاک۔ مزید تاخیر کیے بغیر جو ہے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کلب فٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے میرے جیسے لے مین کو یہ بات سمجھانی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑے وضاحت کیجیے گا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ آج کے اس خاص موضوع پہ بلانے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر اور ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو نگلیکٹڈ پھر رہے ہیں ڈیو ٹو نان ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کہ بچوں کے پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پیدائشی ٹیڑھے پاؤں ہوتے ہیں، اگر شروع میں ہی ان کا علاج کیا جائے تو وہ اپنی جگہ پہ نارمل، جیسے نارمل پاؤں آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجوہات میں جو ہے وہ تو کچھ کے بارے میں تو کتاب کہہ دیتی ہے کہ جی ایڈیوپیتھک ہے، لیکن کچھ نیوروجینکس ہوتے ہیں جس میں آپ کا آ جاتا ہے اسپائنا بائیفیڈا آ جاتا ہے، آپ کی سی پی چائلڈ ہے اگر تو وہ اس میں بھی آتے ہیں۔ لیکن ان میں جو اسپائنا بائیفیڈا اور جو دوسرے والے ہیں اس میں ہم اس کو بہتر تو کر سکتے ہیں، لیکن جو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس میں آپ کی نیورولوجی انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ایک پٹھا ہے جو ٹائٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پاؤں ٹیڑھے ہیں، ان کو ورزش بھی کی جاتی ہے، ان میں پھر کاسٹنگ کر کے پھر وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے یہ جو کلب فٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم جب ٹائم کی بات کریں تو اس کا علاج کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ کس وقت تک علاج کرا لینا چاہیے؟ مطلب اس میں ہنگامی بنیادوں پر آپ پیرنٹس وہ علاج کی طرف جائیں۔ یہ آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے، کیونکہ اس میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی، کہ جتنا اگر ٹائم ہم ڈیلے کریں گے تو بچے کی ڈیفارمیٹی پرسسٹ کرتی ہے۔ اس کا ٹائم ایسے ہی ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے یا تو سیم ڈے پہ ہی، اچھا بالکل جی سیم ڈے پہ ہی آرتھوپیڈکس والوں کو دکھایا یہ جائے۔ بڑی ایک میتھ ہے کہ جو مطلب بچہ بڑا نازک ہوتا ہے اور سیم ڈے پہ، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر اس کا پلستر وغیرہ کر دیا جائے تو سکن گل جاتی ہے یا پاؤں گلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس قسم کے جو خدشات ہیں وہ بھی علاج سے روکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ٹھیک؟ بالکل جی، بالکل آپ کا کویشچن بالکل ویلڈ ہے، اور یہ واقعی لوگوں کے خدشات دل میں چلتے ہیں، اور ہمارے پاس جب آتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے پلستر لگانے سے اس کا علاج کریں گے تو وہ اس سے تھوڑا ڈرتے ہیں کہ جی پہلے دن ہی بچے کو، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کی جو ٹائمنگ ہے دیٹ از امپورٹنٹ۔ اگر ہم اس کے بر وقت علاج ہم نہیں شروع کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی جو ڈیفارمیٹی ہے اس کو بہتر کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب وہ پکی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر بچہ ملٹیپل سرجریز کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ اب ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جس کی بنا پہ ہم بغیر سرجری کے جو ہے نا اس کو صرف پلسٹر کے ساتھ ہی پاؤں بالکل نارمل اپنی پوزیشن پہ پھر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کون سی ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ اس کو ٹھیک
کرتے ہیں یا؟ جی بالکل، یہ ہے ایک پونسیٹی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، پونسیٹی ایک وہ تھے آرتھوپیڈک سرجن تھے، تو انہوں نے اس ٹیکنیک کو ڈیولپ کیا. اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ لگاتے ہیں بچے کے پاؤں کو. ٹھیک ہے، اور آفٹر ایوری ویک وہ کاسٹ چینج کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پوزیشن بھی ساتھ ساتھ آپ نے اس کی مینٹین کرنی ہے، اور آفٹر ایوری ویک آپ نے اس کی کاسٹ ایک اترے گا ایک لگے گا، ایک اترے گا ایک لگے گا. اور جو 7th کاسٹ ہے وہ لگانے سے پہلے اگر تو پٹھا لمبا ہو گیا ہے، اس نے اچیو کر لی ہے جو یعنی اس کی جس پٹھے پوزیشن کی وجہ سے پاؤں مڑا ہوا ہے اس کو بیسیکلی لینگتھن کرنا. ہاں، اگر تو وہ اچیو کر گیا ہے تو پھر تو اس میں مائنر سی سرجری ہوتی ہے، نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر نہیں کیا تو پھر ایک مائنر سی سرجری ہوتی ہے جو کہ کرنی پڑتی ہے. تو اس کو پھر ہم اس کو پلسٹر میں وہ 2 ہفتے کے، وہ باقی پلسٹر لگیں گے 1 ہفتے، جی وہ لگتا ہے صرف 2 ہفتے. 2 ہفتے کے بعد اس کو اتار کے پھر شوز بنا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو پونسیٹی میتھڈ آپ نے بتایا ہے جو پلسٹر اپلائی کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹل اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ یعنی علاج میں اس کے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میتھڈ سے؟ اس میتھڈ سے علاج میں ایسا ہوتا ہے کہ اٹ آلموسٹ ٹیکس 3 ایئرس. 3 سال؟ 3 سال. 3 سال کا مطلب یہ نہیں کہ 3 سال اس کو کاسٹ لگے گا، ایسا نہیں ہے. فرسٹ 7 کاسٹ جو اس کے ہوں گے آفٹر ایوری ویکس، رائٹ. اس کے بعد پھر آپ نے بچے کو شوز پہنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا خاص نام ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی بی شوز. ٹھیک ہے، وہ شوز آپ پہنا دیتے ہیں بچے کو، اور ان کو پیرنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو شوز ہیں آپ کے اگر دن کے 24 گھنٹے ہیں تو 23 گھنٹے صرف رہے گا، کہ 1 گھنٹے کا صرف اس میں وقفہ ہے. اچھا، پہن کے رکھنا ہے. ہاں، اور یہ ہوگا اپ ٹو 3 منتھس. ٹھیک ہے، 3 منتھس تک تو کنٹینیوس، یعنی کہ صرف 1 گھنٹے کا آپ نے اس کو بچے کو ریلیف بیچ میں دینا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آفٹر 3 منتھس آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ شوز صرف رات کو جب بچہ سوئے گا وہ 12 گھنٹے کے لیے پہنانے ہوتے ہیں، کہ رات کو جب بچہ سوئے اس کو پہنا دیں. اور یہ ہوگا فار نیکسٹ 3 ایئرس. ٹھیک ہے، 3 سال کی ایج تک پھر آپ نے اس کو وہ شوز بنانے ہیں تاکہ بچے کی کوئی ریزیڈل ڈیفارمیٹی نہ رہ جائے اس میں. چلیں اب میرے ڈپارٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں. فزیو تھراپی کا اس میں کیا رول ہے اور کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ دیکھیں جب تک فزیو تھراپسٹ ساتھ انوالو نہیں ہوں گے تو یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو بچے جیسے کچھ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، مس ہو جاتے ہیں، تو یا ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں تو پھر ہم اس کو پہلے ٹرائل کرواتے ہیں فزیو تھراپی کا. ٹھیک ہے، کہ آپ اس کی فزیو کریں، جتنا پٹھا لینتھن ہو سکتا ہے اس کو کریں، اس کے ہاں بالکل اس کی اسٹریچنگ وغیرہ کر کے پھر جتنا مینٹین کر سکتا ہے ہو جاتا ہے. پھر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کیا اس نے ایک نیوٹرل پوزیشن اٹین کی ہے. اگر تو کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ہم اس کو کاسٹنگ کی طرف، اور پھر وہی اس کو پٹھے کو پھر لینتھن اگر کرنا کاسٹنگ سے بھی بہتر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر الٹیمیٹلی کچھ اس میں، کیونکہ کچھ آتے ہیں ریزسٹنٹ فٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنٹ فٹ، یعنی کہ اتنا کچھ آپ نے کیا بٹ ناٹ گیٹنگ ریلیف. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہاں اس میں پھر سرجری کرنی پڑتی. تو مطلب سرجری کے کیا نقصانات ہیں؟ اور پہلے تو مطلب آپریشن کرنا یا ایک پٹھے کو یا پاؤں کو اس پہ کٹ لگانا اور اس کو ٹھیک کرنا اور بون کو کھرچنا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ سن کے ایسا لگتا ہے نا کہ یہ تو مطلب بہت بڑی سرجری ہے اور اس سے نقصان کا بھی کوئی اندیشہ ہے. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں سرجری کوئی بھی ہے تو وہ اس کا کمپلیکیشنز بھی اس کی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو پٹھے اس کے لینتھن نہیں ہو پا رہے، جی، ایون آفٹر کاسٹنگ، ایون آفٹر فزیو تھراپی، تو ان کو پھر جو ہے نا سرجری کر کے لمبا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو کاٹ کے ان کی لینتھن ان کو کیا جاتا ہے. پھر کچھ کیپسول ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے، اس کو کیپسول کو تھوڑا ریلیز کرنا پڑتا ہے تاکہ نارمل جو اس کی پلانٹیگریڈ پوزیشن ہے فٹ کی وہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس میں کمپلیکیشنز تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا بس یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سرجری ونس ایک دفعہ ہوئی ہے تو وہ ظاہری بات ہے بچہ ہے وہ لمبا بھی ہو رہا ہے وہ چوڑا بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، پاؤں اس کا بڑا بھی ہو رہا ہے چوڑا بھی ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایون آفٹر سرجری بھی اگر تھوڑی بہت کو ڈیفارمیٹی رہ گئی ہے پھر بچے کو ملٹیپل ٹائم سرجری میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو طریقہ کار ہے پونسیٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ ڈے 1 پہ آئیں بچے کو لے کے، تاکہ ڈے 1 پہ ہی بچے کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو
اور وہ جو سرجری اور اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں اور جو ڈیفارمیٹیز ہیں اسے آنے والے وقت سے وہ بچ جائے. ظاہر ہے والدین مطلب جب آپ ان کو یہ بتاتے ہوں گے کہ یہ جو میتھڈ میں نے ایزیوم کرنا ہے اس سے اس کا علاج کرنا ہے اور اس میں 3 سال تک لگ سکتے ہیں, تو وہ تو ایک ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہوں گے ماں باپ اور جو اس کے فیملی والے ہیں بھی 3 سال تک. اور زیادہ تر جو ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے سوشو اکنامک کنڈیشن جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کی, اور یہ جو بیماری ہے یہ ہوتی بھی جو ہے نا مطلب میڈیوکر فیملی کے بچوں میں یا جو پور آپ کہہ رہے ہیں جن کا سوشو اکنامک سٹیٹس ہوتا ہے, جو غریب ہوتے ہیں ان میں, وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو 3 سال کا علاج تو یہ بھی تو بڑا ایک اس چیز کو افیکٹ کرتا ہوگا نا ان کی ذہنی حالت کو. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ کیونکہ پیرنٹس نے ہی اس کو لے کے چلنا ہے. اور کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ بھی آپ نا بڑوں کو بھی ساتھ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو بتائیں کہ ابھی کر دینا کتنا بہتر ہے بجائے کہ کل کو یہ بچہ آپ کو بھی دعائیں دے, بڑوں کو بھی دعائیں دے اور آپ کو بھی دعائیں دے کہ جی میرے پاؤں کا کیا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, سو صبر پہلی چیز ہے اس میں, صبر پیرنٹس کا, ساتھ والوں کا. کیونکہ پلستر جب ایک بچے کو پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پلستر لگے گا, جو بھی آتا کہتا ہے جی یہ کیا ہوا. ہاں وہ ایک وہ بھی ہے نا مطلب ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی ایسا ہے کہ آپ کے نیبرز آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں ہائی یہ کیا ہوگا, یہ بچہ جو ہے نا یہ تو معذور ہے, اس کو آپ نے کیا کر دیا, اس کو کوئی جن تو نہیں, وہ یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں نا. بالکل جی, بہت سی باتیں. اس پہ سایہ ہے, کوئی اس کے پاؤں ٹیڑھے کر دیے ہیں, اس کو جن آ گئے ہیں اس کے اندر کوئی یعنی یہ ساری اب میں نے اور آپ نے ہم جس ایج میں ہم نے سنی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہوتی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, لیکن جو آتے ہیں لوگ ملنے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو کوئی ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسیب یا کوئی سایہ یا کوئی جنات یا اس قسم کی چیز. اور اب جب ایک دفعہ ماں کے ذہن میں یہ بات آ گئی, کسی نے تو کر دی ایسے ہی, جب ماں کے ذہن میں یہ بات آئے گی یقیناً جو ہے نا وہ اس کو پھر کسی پیر کے پاس بھی لے کے جائے گی, کسی مولوی کے پاس بھی, اور اس نے اصل علاج کی طرف نہیں جانا, اس نے یہ باقی جو سارے علاج ہیں ان کی طرف جاتے رہنا ہے. کیونکہ اصل علاج کی طرف تو اس کو کسی نے بھیجا ہی نہیں کہ اس کو آپ ڈاکٹر امجد کے پاس بھیجیں, وہ ان کی جو بھی کریکشن ہے, اوسٹیوٹمی ہے, پونسٹی میتھڈ ہے, یا جس طریقے سے بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ ٹھیک کرے. اب علاج جو ہے نا اس طرف ہو رہا ہے, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ نہیں آئی. بالکل, تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے پھر ہمیں کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اصل میں یہ سارا آج کی بحث کا یہ جو تھا ایک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. کیونکہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں, اچھا اب اس کا کیا کریں گے جی, اس کو جو ہے نا ایتے اللہ والا بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس طرح کی وہ باتیں نکلتی ہیں کہ جی ایتے اللہ والا کو ولی ہے جی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایسے بچوں کا علاج ہو جاتا ہے, بچوں کے پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں, اور ان کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جن کے کیے ہیں وہ ان کے پیرنٹس سے آپ کبھی بات چیت کریں تو وہ کہیں گے کہ جی واقعی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, لیکن ہم نے اس بچے کے خاطر ہم نے یہ گزارا ہے. آج وہ پیرنٹس خوش ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے بچے کے پاؤں سیدھے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور بچہ انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں نا, آپ اگر ساری زندگی بچہ ٹیڑھا چلے گا تو آپ کو تو نظر آئے گا, ایک وقت آئے گا پھر بچہ بھی کہے گا جی میں تو کام نہیں, کیونکہ بیسک ہم نے پاؤں پہ چل کے بڑے ہو کے کام کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہمارا ٹاپک تو کلب فٹ ہے, ٹھیک ہے, اب آپ بتا رہے ہیں جب بچہ ٹیڑھے پاؤں سے چلے گا تو اس کے بعد جو اس کو کمپلیکیشنز آئیں گی اس کے گھٹنے میں, اس کے ہپ میں, اس کی کمر میں, وہ ایک الگ ایک سٹوری ہے کہ ساری زندگی اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا, کبھی کمر میں, کبھی ہپ میں, کبھی ظاہر ہے اس کی میکینکس تو ٹھیک نہیں ہے. وہی نا, اس کے میکینکس دیکھیں نا, یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہمارے ٹائر ہیں جی, ٹھیک ہے نا, گاڑی کے ٹائر جیسی وہ گھس جاتے ہیں 2 سال کے بعد, تو پھر ہمیں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اس کو لمبے روٹ پہ نہیں چلانا ہم نے, کہیں بس نہ کر جائے یا ببل کر رہی ہے گاڑی, تو ہم اس کی کبھی لینڈمنٹ کرواتے ہیں, کبھی کچھ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کس چیز کو بچانے کے لیے؟ باڈی کو بچانے کے لیے. اسی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہمارے ٹائر ہیں. یہ بھی جب ٹائر خراب ہیں تو آپ کی باڈی اوپر ارلی ایج میں آرتھرائٹس ہو جائے گا, اس کو ہپ کا بھی ہوگا, اس کو نی کا بھی ہوگا.
اس کی ایون سپائن اس کو ارلی ایج میں جا کے 25 ایئرس کی ایج میں جا کے اس کو سپائن بھی تنگ کرے گی، ٹھیک ہے. اور اس ایج میں ظاہری بات ہے وہ چل ہی نہیں پائے گا تو بیٹھ کے اوبیسٹی بھی اس میں آ جائے گی بچے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی دیٹ ول لیڈ ٹو سو مینی کوماربڈ ڈیزیزز، ٹھیک ہے. سو اس سب چیزوں کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ ارلی علاج، ٹھیک ہے، شروع میں ہی آپ علاج کرائیں، ٹھیک ہے. باتیں ادھر کی بھی سنیں ادھر کی بھی سنیں لیکن بچے کا مستقبل دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں جو پاؤں کے ٹیڑھے پن کے علاج کے لیے، یعنی آپ نے بتایا ہے کہ آپ جو وہ کاسٹنگ کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو خاص قسم کے بوٹ بھی پہنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا بچہ یا کچھ بچے جو ہے نا بیچ میں علاج چھوڑ دیتے ہیں، پھر سرجریز ہوتی ہیں. تو وہ جو سرجریز ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے جو ایکوپمنٹ ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، یہ ادھر سیالکوٹ میں بھی اویلیبل ہیں. اور یہ جو بچوں کے جو انسٹرومنٹس آتے ہیں، اسمال انسٹرومنٹس آتے ہیں، یہ اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایون امیج انٹینسیفائر کی بھی اگر کہیں ضرورت پڑے، کوئی وائر ڈالنی کس طرح، تو وہ تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے آسانی سے. لیکن اس سے پہلے پھر میں یہی کہوں گا کہ فرسٹ ٹیکنیک از دا کاسٹ، کہ بچے کو کاسٹ لگوا کے فرسٹ ڈے سے کاسٹ لگوانی شروع کریں تاکہ اس سے بچ جائے کمپلیکیشن سے. کیونکہ وہ سرجری ایک برڈن ہے، بچے پہ برڈن، فیملی پہ برڈن اور پیرنٹس پہ فائنینشیل برڈن. بالکل ٹھیک، وہ اس سے بچ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ تشریف لائے یہاں پہ میرے شو کے اندر، تو کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے، اور جو میرے شو کا کانسیپٹ ہے وہ کیسا لگا؟ جی یہ بڑا اچھا کنسیپٹ ہے کہ اس میں یہ کلینکل ٹاک کا جو آپ کا ایک پروگرام چلتا ہے اس میں آپ ملٹیپل جو ہے نا مختلف اسپیشلٹیز کے لوگوں کو بلا کے ایک ہمارے عوام میں، ہمارے لوگوں میں آپ ایک اویئرنیس جو ہے نا اس کو وہ دے رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر دس از آلسو پارٹ آف ایجوکیشن، بالکل ٹھیک ہے نا، کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ پاسبل ہے، اور گھر بیٹھ کے ان کو چیز جو ہے نا وہ مل رہی ہے، بجائے کہ وہ پتہ کرے. پہلے ایک دور تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ جی کہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. بالکل ایسا لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے وہ پہلے کسی نمبردار کے گھر، ٹھیک ہے، یا کسی چیئرمین کے گھر پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا، ایسے ہی ٹھیک ہے. اور اسی طرح مطلب خواتین کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے خواتین کے ذریعے میسج کنوے کرنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ہے، بالکل آپ کا ٹائم اتنا امپورٹنٹ ٹائم آپ نے دیا اور اس پہ ہم نے ایک اپنا میسج کنوے کر دیا کہ تاکہ لوگ اس کو بالکل، تاکہ لوگ جو ہیں بیماریوں سے جو ان کے ایشوز ہیں وہ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ناقابل حل ہیں. جی بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا. تو سندس فاؤنڈیشن وزٹ کیا آپ نے؟ سندس فاؤنڈیشن جی بہت اچھا ماشاءاللہ ادارہ ہے، اور اس کی جو لیب ہے وہ تو میں دیکھ کے میں اس کو کافی حیران ہوا ہوں کہ اتنی اچھی اور اتنی اتھینٹیکیٹڈ لیب جو ہے نا وہ آپ نے ادھر ریڈی کی ہوئی ہے. اور اوور آل آپ کا یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اور دس از ایکسیلنٹ، کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے اوپر، یہ بھی ایک کار خیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور فری آف کاسٹ ہے. بالکل، ادروائز ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی جگہیں ہوں گی دنیا میں جہاں پہ کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا، بالکل وہ اپنی لائف بھی پوری نہیں کر رہے ہوں گے. پنجاب کے اندر ہی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ منتیں کر کے ہر 15 ڈیز کے بعد جو ہے نا بلڈ، اور بچوں کی لائف کو، ایک بچے پھول ہیں، پھولوں کو آپ جو ہے نا مہکتا رہنا چھوڑتے ہیں. کیا بات، بہت اچھی بات کہی آپ کی. تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا آج کا موضوع زیر بحث جو ہے وہ اس کو ہم سمیٹتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.